السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ نگراں وزیر اعظم جناب کاکڑ صاحب، انوار اللہ کاکڑ صاحب نے حلف اٹھا لیے۔ انوار اللہ کاکڑ کے حوالے سے ان کی پذیرائی، یعنی زیادہ لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں، اور اس بار اہم ترین 3 پوسٹیں بلوچستان کے پاس ہیں۔ چیئرمین سینٹ جناب صادق سنجرانی صاحب، دوسرے ہیں جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، چیف جسٹس آف پاکستان، یہ بھی بلوچستان کے ہیں۔ تیسرا نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب۔ انوار اللہ کاکڑ صاحب کا میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ باپ پارٹی سے تعلق تھا، اور وہ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے تھے، کافی عرصے خاموش رہے، اور اس کے بعد ان کو جوائن کرنا تھا PMLN، مسلم لیگ نون، لیکن نگراں حکومت کے لیے ان کا نام آ گیا۔ اب نگراں حکومت کے پر نام آنے کے بعد چند لوگوں نے، جیسے پیپلز پارٹی ہے، ANP ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی ہے، اختر مینگل کی پارٹی ہے، انہوں نے بڑے حنف تنقید کا نشان بنایا۔ اختر مینگل صاحب بہت سخت ناراض ہیں اس وقت، اور وہ کہتے ہیں کہ کاکڑ صاحب جو ہیں، انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہیں، وہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، اور وہ جمہوریت کی قبر کھود دیں گے۔ اب اس میں میرا چند سوال ہے انوار اللہ، وہ اپنا اختر مینگل صاحب سے، کہ کیا یہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں جو کاکڑ صاحب آئے ہیں؟ جب عمران نیازی صاحب آئے تھے تو آپ ان کی حکومت کا 2 سال حصہ رہے تھے اختر مینگل صاحب، اور پھر چھوڑ دیا تھا۔ اس میں انہوں نے ایگریمنٹ بھی کیا تھا عمران خان سے، اور عمران خان نے ان سے ایگریمنٹ کیا تھا 6 نکات کے اوپر۔ بہت اچھے نکات ہیں ان کے، بہت صحیح نکات ہیں بلوچستان کے حوالے سے، جو وہاں مسنگ پرسن ہے، وہاں پہ دہشت گردی ہے، وہاں لوگوں کے ساتھ جو مسائل ہیں، پریشانی ہے، وہاں بلوچستان جو ہے مختلف قسم کے آپ کے ٹیررزم میں جو انوالو ہے، اس کے لحاظ سے ان کے 6 نکات ہیں۔ ایک زمانہ تھا 2013 میں میاں نواز شریف صاحب نے یہ سارے نکات مان لیے تھے، اور اختر مینگل صاحب میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے، اور اس زمانے میں اختر مینگل سے بالکل قریب ترین سوچ ڈاکٹر مالک کی تھی، نیشنل پارٹی کے۔ ڈاکٹر مالک حاصل بزنجو صاحب کی جماعت بہت مشہور ہے، حاصل بزنجو دنیا میں نہیں رہے، لیکن ڈاکٹر مالک صدر تھے، تو وہ اس وقت وزیر اعلیٰ بنے تھے، لیکن وہ بھی ان 6 نکات کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے تھے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان نیازی کے دور میں اختر مینگل صاحب ان کا حصہ بنے، عمران خان کا اور 6 نکات دیا، اور ایگریمنٹ رہے، 2 سال رہے، اور پھر چھوڑ دیا۔ کیا عمران خان نیازی، میرا سوال ہے اختر مینگل سے، کیا آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ عمران خان نیازی کو کون لے کے آئی ہے، اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی، تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، حکومت میں شامل ہوئے؟ چلیں، اس کے بعد وہ چلے گئے، اور پھر اس کے بعد PDM کی حکومت آئی، اور وزیر اعظم آئے شہباز شریف۔ تو شہباز شریف خود کہتے ہیں اپنے منہ سے کہ میں تو 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کا تارا ہوں، آنکھ کا، یعنی وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں۔ تو آپ ابھی جو موجودہ حکومت تھی 16 مہینے، اس میں تو آپ شہباز شریف کے ساتھ رہے تھے، تو پھر کاکڑ صاحب اگر اسٹیبلشمنٹ آئی ہے یا لائے گئے ہیں تو پھر اتنا اعتراض کیوں؟ یہ سوالات تو بنتا ہے نا آپ سے۔ اور پھر آپ میاں نواز شریف صاحب کو خط لکھ رہے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب ایک ایسے قائد ہیں جن پر سزا ہے اور نااہلیت کی تلوار ہے، اور جو نااہلیت کی تلوار ہٹی تھی وہ دوبارہ سپریم کورٹ کے آرڈر سے جم گئی ہے۔ نواز شریف اپنے بھائی، ان کے بھائی وزیر اعظم تھے نا، ان کی حکومت، بیشتر ان کے لوگ آپ کے وہ تھے، کیا نام ہے، کابینہ میں تھے، اس کے باوجود میاں نواز شریف صاحب 16 مہینے پاکستان کو ٹچ نہیں کر سکے۔ تو آپ جب خط لکھ رہے ہیں تو آپ خط کس کی شکایت کر رہے ہیں؟ مثلا ظاہر ہے وزیر اعظم، جو سابق وزیر اعظم شہباز شریف ہے، ان کی شکایت کر رہے ہیں نا، ان کے قائد تو میاں نواز شریف ہے، آپ ان کی شکایت کر رہے ہیں، تو ان کی شکایت کیا کر رہے ہیں؟ وہ کس سے شکایت کریں کہ 16 مہینے میں مجھے اتنا موقع نہیں ملا کہ میں پاکستان آتا اور اپنے کیس کو فیس کرتا، اور جو کیسز غلط بنائے گئے اس سے میں نکلتا؟ تو میاں نواز شریف صاحب
خود مجبور اور شخص کے طور پر سامنے نظر آ رہے ہیں، آپ ان سے کیا شکایت کریں گے؟ اور 2013 میں انہوں نے کون سا کمال کر لیا تھا معذرت کے ساتھ۔ اب آتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شکایت تو آپ کو پی ڈی ایم کا آپ حصہ تھے، آپ کو پی ڈی ایم سے کے سربراہ سے کرنا چاہیے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے کرنا چاہیے تھا۔ اور دوسرا یہ کہ شہباز شریف کا فرض تھا کہ جب وہ نگراں وزیر اعظم لا رہے ہیں تو پھر نگراں وزیر اعظم کے لیے اپنے ہر اتحادی سے ان کی بات چیت ہونی چاہیے تھی، اور اگر انہوں نے نہیں کی ہے تو پھر آپ کے لیے آئندہ راستے کھلے ہیں کہ آئندہ آپ خیال سے آئیں۔ لیکن 3 جگہوں پر اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے آپ نے ہاتھ ملایا، ایک آپ کا عمران خان نیازی، دوسرا آپ کا شہباز شریف، اور اس سے پہلے بھی جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی 2 سال آپ رہے تھے ان کے ساتھ، تو وہ نہیں کر سکے تھے۔ تو اختر مینگل صاحب بڑا محترم نام ہے، بڑے زبردست انسان ہیں، بلوچستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، بلوچستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، ایک بڑا نام ہے، عطا اللہ مینگل صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کو جیل بھی ہوئی، وہ اپنے اس پہ قائم ہے، حالانکہ وہ چاہیں تو بلوچستان کے حوالے سے بہت کچھ، وہ چیف منسٹر بار بار آ سکتے ہیں کیونکہ ان کا حلقہ ارباب بہت بڑا ہے، اور وہ اگر کمپرومائز کر لیں تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے سٹینڈ پہ کھڑے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ ان کا اعتراض اگر ان پہ ہے تو ان پہ ہے، لیکن رانا ثناء اللہ کہتے ہیں جی اعتراض اس لیے ہے کہ جی وہ ان کے مخالفین میں سے ہیں، یا وہ جو ہیں آپ کے ان کے الیکشن کے مخالفین ہیں کاکڑ صاحب۔ تو اور میں نے ان کو بھی دیکھا، جام کمال نے بھی ایک ٹویٹ کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھئی کاکڑ صاحب تو بڑے پولائٹ ہیں، کسی سے ان کو شکایت نہیں ہے، اختر مینگل صاحب کو نہیں ناراض ہونا چاہیے، اور بلوچستان کا ایک آدمی نوجوان نگراں وزیر اعظم بنا ہے، یہ اچھی بات ہے، ورنہ یہ ہمیشہ پنجاب کے حصے میں جاتا ہے، یہ ہمیشہ زیادہ تر پنجاب کے حصے میں جاتا ہے، بہت کم چھوٹے صوبے میں آتا ہے، بلوچستان میں تو بہت کم آتا ہے۔ تو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس وقت 3 آئینی عہدے جو ہیں وہ بلوچستان کے پاس ہیں۔ تو ان تینوں بلوچستان کے آئینی عہدے رکھنے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اور وہ جو ہیں وہ سینیٹر جناب صادق سنجرانی جو چیئرمین سینٹ ہیں، اور تیسرا نگراں کاکڑ صاحب ہیں۔ اب کاکڑ صاحب کا اگر کوئی بیان یہ آیا جس پر اختر مینگل صاحب بہت ناراض ہیں کہ مسنگ پرسن کوئی معنی نہیں رکھتا، اگر ان کا کوئی بیان ہے، میں نے تو نہیں سنا، اور اگر ہے تو نہیں دینا چاہیے، اور اب وہ ایک ممبر کی حیثیت سے دے رہے تھے یا ایک، لیکن اب نگراں وزیر اعظم کی حیثیت سے اگر وہ یہ دیتے ہیں کہ جی مسنگ پرسن کچھ نہیں ہے تو یہ پھر آپ کا اعتراض بنتا ہے۔ لیکن وزیر اعظم کی حیثیت سے تو آپ کو چاہیے کہ ان تینوں سے مطالبہ کریں کہ بلوچستان کے مسائل کو حل کریں، یہ بہترین موقع ہے۔ اچھا، جب ان تینوں کا موازنہ کیا جاتا ہے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، وہ شخص کے اوپر مخالفین بھی ان کے اوپر کوئی نقطہ نہیں اٹھاتے ہیں، تو اختر مینگل بھی ان کی عزت کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں۔ ان دونوں کو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی کہتے ہیں، چیئرمین سینٹ کو بھی اور نگراں وزیر اعظم کو بھی۔ تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے آدمیوں کے ساتھ ایک نہیں 3 دفعہ حکومت کا حصہ رہ چکے ہیں، تو ان چوتھے کو بھی سنبھالیں، اور ان کو یہ کہیں، اعتراض میں آنے کے بجائے آپ اگر ان کو یہ کہیں کہ یہ 3 حضرات جب 3 آئینی عہدے پہ اور بڑے عہدے میں، نگراں وزیر اعظم کے پاس، اور یہ اختیار والا وزیر اعظم ہے، اس کو یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے، اختیار والا وزیر اعظم ہے، چیف جسٹس بنیں گے تو ان کا اختیار تو ماشاءاللہ، اور وہ میرٹ کے آدمی ہیں، چیئرمین سینٹ بھی ایک بڑی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ تینوں حضرات بلوچستان کے ہیں۔ تو ہم سب کا مطالبہ ہے، آپ کا بھی مطالبہ ہونا چاہیے کہ چلیں جی ان کو موقع دیں، اعتراض کرنے کے بجائے اچھا ہے کہ ان کو موقع دیں، کہ اگر یہ نہیں ڈیلیور کر سکیں نگراں وزیر اعظم تو پھر بلوچستان میں ان کی پوزیشن تو زیرو ہو جائے گی وہاں کے عوام کے حوالے سے۔ تو اچھا ہے ان کو موقع دیجئے، اور بہترین موقع ہے تینوں بلوچستان کے اہم آئینی عہدیداروں کا کہ بلوچستان کے اندر جو محرومی ہیں، جائز میرٹ پہ وہاں جو محرومی ہیں، وہاں جو مسائل ہیں، ان کو حل کریں، اور اگر وہ حل ہو جاتا ہے تو پھر اختر مینگل صاحب کو مثلا اس حکومت کو شاباشی دینی چاہیے۔ لیکن بہرحال شہباز شریف ہوں یا عمران خان نیازی ہوں یا آپ کے یہ کاکڑ صاحب ہوں،
ظاہر ہے وزیر اعظم رہے ہیں، اور پاکستان میں جو ایک نظام ہے اس کے تحت اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے، خاص طور پہ ایسے علاقوں میں جیسے گلگت بلتستان ہے اور آپ کا آزاد کشمیر ہے اور بلوچستان ہے، جہاں ان کی کہیں نہ کہیں انوالومنٹ ضرور ہوتی ہے، اور اس انوالومنٹ میں آنے والا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ اس کو بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ آؤٹ آف وے جا کر، اور وہ منع نہیں کرتے ہیں، مثلا چند چیزیں تو چلیں وہ آپ کو روک بھی دیں گے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بلوچستان کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے، بہتری کے لیے اگر نگراں وزیر اعظم کام کریں بلوچستان کے ہوتے ہوئے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کریں گے اور صرف وزارت عظمیٰ کا مزہ لیں گے اور ایک کٹ پتلی وزیر اعظم کے طور پر ڈکٹیشن لیں گے تو پھر کاکڑ صاحب کی یہ جو آپ کا نگراں وزیر اعظم کا دور ہے یہ ان کی سیاست کو دفن بھی کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔